الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. كيف تكفرون بالله کس طرح تم کفر کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ حالانکہ تھے تم بے جان پس اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر موت دے گا تمہیں. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر جلائے گا تمہیں. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ ہے زمین میں سب کا سب.
ثم استوى إلى السماء، پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، پس برابر کر کے پیدا کر دیا ان کو 7 آسمان، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز پر خبردار ہے۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 اور 29 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات کا ماقبل کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رکوع کے شروع میں پہلے اپنی توحید کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد اپنے کچھ انعامات کا ذکر کیا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی اتارا، پانی سے زمین کے اندر سے مختلف اناج اور میوے تمہارے لیے نکالے، اور پھر اس کے بعد توحید کے ذکر کے بعد رسالت کا ذکر ہوا، اور پھر رسول کو جو معجزات دیے گئے ان میں سے ایک زندہ جاوید معجزہ قرآن کا ذکر ہوا، اور قرآن کے منزل من اللہ ہونے پر لوگوں کی طرف سے جو شک پیش کیا گیا اس کا جواب دیا گیا کہ اگر اس کے منزل من اللہ ہونے میں تمہیں شک ہے تو قرآن جیسی ایک صورت لا کر دکھلا دو، اور پھر اس چیلنج کو قبول نہ کرنے کی صورت میں آگ سے ڈرایا گیا، ماننے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی، اور پھر ایک اور انداز سے ان کے ایک دوسرے سوال کا اور اعتراض کا، اشکال کا جواب دیا کہ اگر یہ قرآن منزل من اللہ ہوتا تو اس میں حقیر چیزوں کی مثالیں بیان نہ کی گئی ہوتی۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس بات سے نہیں شرماتے کہ اپنے کلام میں کوئی بھی مثال بیان کریں، چاہے وہ مچھر کی ہو، مکھی کی ہو، اس لیے کہ کوئی بھی مثال وہ حقیقت سے اور حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ اور پھر ان مثالوں کے ذریعے سے ہدایت کا اور گمراہی کا ذکر ہوا کہ کچھ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ ان مثالوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور ان کو اللہ کی طرف سے جانتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کی ہدایت، ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور کفر اور انکار سے کام لیتے ہیں تو ان کی ضلالت اور گمراہی کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاسقین اور منافقین کا ذکر کیا اور ان کی 3 اوصاف کا ذکر ہوا کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اور اس کی پاسداری نہیں کرتے، اور قطع رحمی سے کام لیتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے، نہ اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں اور نہ اللہ کی مخلوق کے حقوق ادا کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کے، اولاد کے، بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، پڑوس کے اور دیگر مسلمانوں کے، دیگر انسانوں کے وہ حقوق کو قطع کرتے ہیں،
جبکہ اللہ نے انہیں یہ حکم دیا ہے کہ ان تمام کے حقوق کو ادا کرو۔ اور پھر اس کے بعد تیسری صفت فاسقین کی اللہ نے بیان فرمائی، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ یہ لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ جو کافر ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں اور جتنے بھی کفار ہیں، فرمایا کہ یہ اسلام کی مخالفت کر کے، قرآن کی مخالفت کر کے، رسول کی مخالفت کر کے، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر کے اور شریعت کے راستے میں رکاوٹ بن کر کے یہ لوگ زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں، کہ یہ ساری کی ساری فساد کی شکلیں ہیں اور ساری کی ساری فساد کی صورتیں ہیں۔ اس لیے کہ زمین کے اندر اگر امن آئے گا، سکون آئے گا، تو وہ اللہ کے احکامات سے آئے گا اور اس کی پاسداری سے آئے گا، اور اگر اللہ کے احکامات سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں بدامنی اور بے سکونی ظاہر ہوگی۔ اور فساد فی الارض کی ضمن میں فرمایا کہ جتنی بھی فساد کی صورتیں ہیں، چاہے وہ کفر ہے، چاہے وہ شرک ہے، چاہے وہ بدعات ہیں، چاہے وہ رسومات ہیں، یہ ساری کی ساری فساد کی صورتیں ہیں کہ جس سے زمین کے اندر فساد پھیلتا ہے۔ اور جو لوگ زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، اولئک هم الخاسرون، فرمایا یہ سارے کے سارے لوگ جو اللہ کی احکامات کی پاسداری نہیں کرتے، ینقضون عہد اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اور صلہ رحمی سے کام نہیں لیتے، قطع رحمی کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بیان کی ہوئی آیات کے اندر غور و فکر نہیں کرتے، اس کا انکار کرتے ہیں، اس کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے لوگ کون ہیں؟ اولئک هم الخاسرون، یہ سارے کے سارے لوگ خسارے والے ہیں، ٹوٹے اور نقصان والے ہیں۔ خسر الدنیا والآخرہ ذلک هو الخسران المبین، کہ جن کو دنیا کے اندر بھی خسارہ ہوگا اور آخرت کے اندر بھی خسارہ ہوگا، اور جس کو دنیا اور آخرت میں خسارہ ہوا اس سے بڑھ کر کے کوئی خسارہ نہیں ہو سکتا۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ اب ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کہ اے کافرو، تم اللہ رب العزت کے ساتھ کس طرح کفر کرتے ہو، اور اے منکرو، تم اللہ کا کس طرح سے انکار کرتے ہو۔ کیف تکفرون باللہ، اللہ کا انکار کرنا، اللہ کے رسول کا انکار کرنا، قرآن کا انکار کرنا، اور برزخ کی زندگی کا انکار کرنا، معاد کا انکار کرنا، یہ سارا کا سارا کیف تکفرون کے اندر شامل ہے، کہ ان تمام چیزوں کا تم انکار کیوں کرتے ہو، کس طرح کرتے ہو۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، یہاں سے اللہ رب العزت پھر اپنی انعامات کو یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو، اگر تم میری ان تمام چیزوں کے اندر غور و فکر نہیں کرتے، توحید کے جو دلائل بیان کیے گئے، رسالت کے جو دلائل بیان کیے گئے، اگر ان تمام کائنات کی چیزوں کے اندر غور و فکر و تدبر سے کام نہیں لیتے، تو کم از کم اپنے منعم کے احسانات کا تو خیال رکھو۔ جو ایک مہذب انسان ہوتا ہے، ایک شریف انسان ہوتا ہے، تو ایک شریف انسان اپنے ساتھ احسان کرنے والے کے احسان کو یاد رکھتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اور اس کا شکر بجا لاتا ہے، تو وہ اللہ جس کے بے شمار تمہارے اوپر احسانات ہیں، بے شمار انعامات، اس قدر انعامات ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ
لا تحصوها کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو اور احسانات کو شمار کرنا شروع کرو، گننا چاہو، تمہارے بس میں نہیں، تمہاری طاقت میں نہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکو۔ لیکن ان تمام نعمتوں میں سے اللہ نے تمہیں جو ایک بہت بڑی نعمت دی، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، کہ تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تم پہلے سے موجود نہیں تھے، عدم کے اندر تھے، اور اللہ رب العزت نے تمہیں وجود عطا فرمایا، فَأَحْيَاكُمْ، تمہیں زندگی کی نعمت سے نوازا۔ اور زندگی کی نعمت یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری کی ساری جتنی بھی نعمتیں ہیں، فرمایا کہ ان نعمتوں سے انسان اسی وقت مستفید ہو سکتا ہے جب اس کو زندگی مل جائے۔ اگر زندگی نہیں ہے تو ساری نعمتیں بیکار ہیں۔ تو ساری نعمتوں سے مستفید ہونا، اس کا دار و مدار زندگی پر ہے۔ اور اللہ رب العزت نے تمہیں زندگی عطا فرمائی جب سرے سے تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تمہاری طرف سے کوئی تقاضا نہیں تھا، تمہاری طرف سے کوئی فرمائش نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وجود دیا۔ ما نبود متقاضائے ما نبود، لطف تو نہ گفتہ ما میں شنود، نہ میں تھا نہ میری طرف سے کوئی تقاضا تھا، یہ تیری مہربانی، تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہماری انکہی ہوئی آواز کو سنا اور ہمیں وجود عطا فرما دی۔ تو فرمایا کہ زندگی سے بڑھ کر کے، عمر سے بڑھ کر کے کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ کنتم امواتا فاحیاکم، تمہارا وجود نہیں تھا اور اللہ رب العزت نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، تمہیں وجود عطا فرمائی۔ اور یہ زندگی بھی کوئی معمولی زندگی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ 50-60 سال کی زندگی یا زیادہ سے زیادہ 100 سال کی زندگی، بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی جو ہے ازلی نہیں ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے نہیں تھی، لیکن جب سے یہ انسان وجود میں آیا ہے اس کے بعد اب ابدی ہے، ہمیشہ رہے گی۔ کبھی اس انسان کی زندگی ختم نہیں ہو۔ انسان وجود میں کب آیا؟ عالم الست کے اندر، جس کا ذکر کئی دفعہ میں آپ حضرات کے سامنے حدیث کی روشنی میں پہلے کر چکا ہوں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے نیک اور بد سارے انسانوں کو پیدا کیا، اور اس وقت اس انسان کا وجود ہوا، پھر وہاں سے انتقال ہوا اور یہ انسان اپنے باپ کے پشت کی طرف منتقل ہوا، لیکن اس کا کوئی وجود پھر بھی نہیں تھا۔ پھر اس کا انتقال ہوا اور ایک قطرے کی شکل میں رحم مادے کی طرف یہ منتقل ہوا، وہاں اس کو زندگی دی گئی، اور پھر وہاں 9 مہینے قیام کرنے کے بعد پھر اس کا انتقال ہوا، دنیا میں آیا، اور دنیا کے اندر جتنا اس کے لیے یہاں پر قیام لکھ دیا گیا ہے وہ وقت گزارنے کے بعد پھر اس کا انتقال ہوگا اور یہ عالم برزخ کے اندر پہنچے گا، اور عالم برزخ سے جب اس کا انتقال ہوگا تو عالم حشر کے اندر پہنچے گا، اور عالم حشر کا ایک دن جو ہوگا وہ 50,000 سنہ 50,000 سال کا ہوگا۔ تو کیف تکفرون باللہ، ذرا اللہ کے ان انعامات کو تو یاد رکھو، کس طرح تم اللہ کا منکر ہو، انکار کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو۔ وکنتم امواتا، تمہارا وجود نہیں تھا، فاحیاکم، تمہیں اللہ نے زندگی دی، دنیا میں آئے، ثم یمیتکم، پھر یہاں سے تمہارا انتقال ہوگا، تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر عالم برزخ میں وقت گزارنے کے بعد اللہ رب العزت تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا، میدان حشر کے اندر تم اٹھو گے، ثم الیہ ترجعون، اور میدان حشر میں
50,000 سال کا جو ایک دن ہوگا، اس دن کو گزارنے میں اللہ رب العزت کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، ثم الیہ ترجعون، اس کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ کس لیے؟ تاکہ یہ جو دنیا کی زندگی تم نے گزاری ہے، اس زندگی کے بارے میں تم سے حساب کتاب ہو اور تمہیں جزا اور سزا دی جائے، اور پھر اس جزا اور سزا کے بعد تمہارا جب وہاں سے فیصلہ ہوگا، پھر تمہارا انتقال ہوگا، اور یا تم نیک ہو، مومن ہو، کلمہ گو ہو تو جنت کی طرف تم منتقل ہو جاؤ گے، اور اگر منکر ہو، کافر ہو تو جہنم کی طرف منتقل ہو جاؤ گے۔ اور پھر جنت اور جہنم کی جو زندگی ہے وہ پھر نہ ختم ہونے والی زندگی، اور پھر جنت کے اندر بھی روزانہ کے انتقالات ہیں، لیکن وہاں کے جو انتقالات ہوں گے وہ نعمتوں کی صورت میں ہوں گے، کہ ہر دن جو انتقال ہوگا، ہر دن جو دوسرا آئے گا تو نئی نئی نعمتیں سامنے آئیں گی۔ پہلے دن کی جو نعمتیں ہوں گی، دوسرے دن کی نعمتیں اس سے مختلف ہوں گی، تو ہر دن اس میں نئی نئی نعمتوں کی طرف انسان منتقل ہوتا رہے۔ اس لیے فرمایا کہ انسان کی زندگی ازلی تو نہیں ہے لیکن ابدی ہے۔ جب ایک دفعہ وجود میں آ گئے، اب اس کو مٹنا نہیں ہے، انتقالات ہے، ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف، اور دوسرے سے تیسرے، اور تیسرے سے چوتھے عالم کی طرف یہ انسان منتقل ہوتا رہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کی اس نعمت کو، جو زندگی کی جو نعمت ہے، جو اللہ نے تمہیں عمر دی ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو اور اللہ رب العزت کی ناشکری اور کفر سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔